پرچار ٹیم کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے کہاں تک پہنچا ہے؟ کیا اسلام آباد کی طرف گامزن ہے، رواں دواں ہے، اور سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام مصطفیٰ جنجوعہ، ان سے بات کرتے ہیں۔ تو کیا صورتحال ہے؟ سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے سیکیورٹی تو ہائی الرٹ ہے، 4 دن پہلے ہی سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا تھا۔ ابھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی محمد گڈھا پور کا قافلہ جو ہے وہ روانہ بھی نہیں ہوا تھا، تو اسلام آباد میں سیکیورٹی جو ہے وہ سخت کر دی تھی۔ داخلی اور خارجی راستوں کو کنٹینر لگا کر مکمل طور پر سیل کر دیا تھا، اور یہ بہت پہلے انہوں نے پریکٹس کر لی۔ شہریوں کو تنگ کیا گیا، اتنی جلدی کنٹینرز نہیں لگانے چاہیے تھے، اور نہ ہی اپنی نفری کو جو ہے وہ اتنی جلدی اسٹینڈ بائی پہ لانا چاہیے تھا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ انہوں نے مختلف جگہوں پہ اپنے سیکیورٹی پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں جہاں پر قافلے کو روکا جانا تھا، اور روکا گیا۔ تو جو اینڈنگ پوائنٹ ہے اس کے اوپر آپ نے سب سے پہلے جب اپنی سیکیورٹی کو کھڑا کر دیا تو ظاہری بات ہے وہ تھک جائے گی۔ اور جو احتجاجی مظاہرین ہوتے ہیں ان کی بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم نفری کو زیادہ سے زیادہ تھکائیں، تاکہ جب ہم پوائنٹ پہ پہنچیں تو ہمیں کم سے کم مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے۔ اور دوسری بات یہ کہ ابھی علی محمد گڈھا پور کا قافلہ جو ہے وہ پتھر گڑھ سے جو سیکیورٹی پوائنٹ تھا، جو ٹکٹس لگائی گئی تھی یا بہت بڑا رجسٹرس جہاں پہ تھا پنجاب پولیس کا، اس کو بریچ کر کے وہاں سے نکل آیا ہے۔ وہ کہ قافلے کی جو رفتار ہے وہ سلو ہے، کیونکہ ایک ایک گاڑی وہاں سے نکل رہی ہے، لیکن وہاں سے نکل آیا۔ اب اس کا اگلا پوائنٹ جو ہے وہ یا تو سنیانی ٹول پلازا ہے، 26 نمبر چونکی ہے، اور دوسرا جو ہے اس کا مارگلہ روڈ ہے۔ اگر مارگلہ روڈ کی طرف سے وہ آتے ہیں تو وہاں پر اسلام آباد کی پولیس ہے جس نے اپنی مورچہ بندی کی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ اگر مارگلہ روڈ سے جو بھی قافلہ آئے گا تو وہ 1 یا 2 گھنٹے کے بعد ٹی چوک پہنچ جائے گا۔ 26 نمبر چونکی پر صرف اور صرف رینجرز کو تعینات کیا گیا ہے، کیونکہ مین پوائنٹ جو ہے وہ 26 نمبر چونکی ہے۔ وہاں پر یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہاں پر جو قافلے کو بہت زیادہ ریزسٹنس ملے گی، کیونکہ رینجرز اور اسلام آباد پولیس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسلام آباد پولیس بھی اچھی ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھی نہیں ہے، لیکن چونکہ دونوں فورسز الگ ہیں تو دونوں کی ٹریننگ بھی الگ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو قافلے ہیں وہ اس وقت 26 نمبر پہنچتے ہیں۔ جہاں تک میری اطلاعات ہیں قافلوں کو روکا جائے گا، جو کہ ان کے قائدین ہیں ان کے ساتھ گفتگو کر کے ان کو روکا جائے گا، اور اس کے بعد مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا جائے گا، اور کوئی نہ کوئی کوشش کی جائے گی کہ جو ان کے مطالبات ہیں ان میں سارے تو نہیں، کوئی ہلکا پھلکا ایک آدھا مطالبہ منظور کر لیا جائے، اور کسی طرح اس جتھے کو، موب کو، قافلے کو واپس بھیجا جائے۔ جو حکام ہے جن کا مطلب جو کنٹرول کر رہے ہیں ساری صورتحال کو، مقتدر حلقے ہیں جو، ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی بھی طرح اس قافلے کو واپس بھیجا جائے۔ اور کیونکہ اسلام آباد کی صورتحال اس طرح کی ہے کہ بیلاروس کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد یہاں پر ہے، اور آج صدر بھی بیلاروس کے جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، اور آپ کی اکانومی کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ 7 معاہدے جو ہیں، 6 یا 7 معاہدے جو ہیں وہ کیے جانے ہیں، جس میں آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ بھی آئے گی۔ تو ایسے موقع پر جو مقتدر حلقے ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ یہ قافلہ آ رہا ہے، اور آپ کیا دکھائیں گے اپنی جو مہمان آئے ہوئے ان کو کیا بتائیں گے کہ ہمارے ملک میں جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن ہمارے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ بھی ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے دونوں طرف بے چینی ضرور ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ رات گئے یہ قافلے جو ہیں یہ 26 نمبر پہنچتے ہیں تو وہاں پر کیا بات ہے۔ اچھا، آج برسٹر گوہر کی بھی ملاقات ہوئی، برسٹر سیف کی بانی پی ٹی اے چیئرمین عمران خان سے، تو اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں کہ ملاقات ختم ہو چکی ہے، وہاں سے گو ہیڈ لینے گئے ہیں، کوئی چیزیں شاید کوئی فائنل ہونے جا رہی ہیں، تو ان سے ان کی جو حتمی رائے ہے شاید یا منظوری ہے وہ لینے گئے ہیں؟ دیکھیں بیرسٹر غور کی اور بیرسٹر صاحب کی عمران خان سے ملاقات ضرور ہوئی ہے۔ اس میں عمران خان نے، میرے سورس کے مطابق عمران خان نے ابھی احتجاج کو ملتوی کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور عمران خان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کر لیے جاتے یہ جو احتجاج ہے یہ جاری رہے گا۔
اور ساتھ ہی ساتھ مقتدر حلقوں کی جانب سے بھی پتہ چلا ہے کہ وہ بھی ان کا پیغام بھی جو ہے وہ بیرسٹر گور اور بیرسٹر سیف جو ہیں وہ لے کر قافلے میں گئے ہیں. اب یہ پیغام جو ہے یہ بشریٰ بی بی اور علی امین گنڈا پور کو پہنچایا جائے گا اور اس کے بعد مشاورت کی جائے گی. لیکن جتنا کراؤڈ ان کا چارج ہے میرا نہیں خیال کہ علی امین گنڈا پور اور بشریٰ بی بی جو ہے وہ خود سے کوئی فیصلہ کر سکتے. اس مرتبہ لگتا کچھ ایسی ہے کہ تحریک انصاف کے لیڈران کو جو لیڈ کر رہا ہے وہ ان کا کراؤڈ ہے, کارکن ہے. کارکن فل چارج ہے اور کارکن کو اعتماد نہیں ہے اپنی لیڈرشپ پہ کہ کیونکہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 4 اکتوبر کو جو احتجاج کیا گیا تو اس میں علی امین گنڈا پور چائنا چوک تک آئے اور وہ وہاں سے کے پی ہاؤس روانہ ہو گئے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا سب کے سامنے. اچھا آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایف سی اہلکار تعینات ہے, اوپر رینجر تعینات ہے, اسلام آباد سندھ پولیس جو ہے وہ تعینات ہے. سندھ پولیس کی بات کریں تو کیونکہ سندھ میں ابھی گرمی ہے اور اس لحاظ سے اسلام آباد کے موسم کے لحاظ سے پورے تیار دیے. رات ہم نے دیکھا ہے بالکل بیچارے سردی کی وجہ سے ٹھٹر رہے تھے, تو ابھی کوئی ان کو کوئی جیکٹس وغیرہ کوئی دی ہیں کوئی سردی سے بچاؤ کے لیے یا پھر رات کو اسی طرح کی صورت حال ہوگی؟ اسلام آباد پولیس کا تو یہی کہنا ہے کہ جتنی فیسیلیٹیشن وہ کر رہے ہیں اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے اور اچھا انتظامات کیے گئے ہیں. کھانا بھی وقت پہ دیا جا رہا ہے, اچھا کھانا دیا جا رہا ہے اور رہائش بھی مناسب رہائش ملی ہے. فورسز جو ہیں وہ اس چیز کی عادی ہوتی ہیں, وہ ان کو گرم لحاف نہیں ملتے اور نہ ہی ان کو بیٹھنے کے لیے کرسیاں دی جاتی ہیں. فورسز انہی چیزوں کا نام ہوتا ہے. اچھا یہ دیکھ رہے ہیں واٹر کینن اور وہاں پہ یہاں پہ پہنچا ہوا ہے واٹر کیا کہتے ہیں اس کو, تو ہاں تو دوسرا بکر بم گاڑیاں اس کے پیچھے دیکھیں تو وہ کیٹرنگ کی وین اور باقی خواتین پولیس اہلکار ان کو بٹھایا ہوا ہے اور مرد جو ہے اہلکار پولیس وہ کھڑے ہوئے ہیں اور ہائی الرٹ ہیں. ایک تو یہ بھی تاثر ہوتا ہے کہ وہ دینے کے لیے کہ بھئی ایک اعصابی جنگ ہے نا ایکچولی, کہ جو پروٹیسٹر ہیں ان کو بھی ہم پورے اکوپمنٹ ہیں اور ہم تیار ہیں. اور پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ جو ٹریفک پولیس ہے ان کے ہاتھ میں ڈنڈے تھمائے ہوئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمیشہ چالان کاٹتے ہیں اور پیسوں کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی تو گاڑیوں کے چالان, تو آج دوسرا دن ہے ہم نے ان کے ہاتھ میں یہ ڈنڈا بھی دیکھا ہے. تو شاید آنے والے وقت میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ایک طرف سے چالان کٹیں گے اور دوسرے ہاتھ سے ڈنڈا بھی ساتھ ہوگا. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خواتین اہلکار جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہے, کچھ پریشانی میں, کچھ سوچ میں, کچھ آگے ظاہر جو احتجاج ہے اس میں وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ اسی میں انتظار میں ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے, کیا صورتحال ہے. تو بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے ایک جو بڑا ٹارگٹ دیا ہے کہ ڈی چوک پہنچنے کا, آج دوسرا دن ہے, وہ ڈی چوک تک نہیں پہنچ پائے. اور دوسرا جو آگے علی امین گنڈا پور کی قیادت یا بشریٰ بی بی کی قیادت میں جو قافلہ ہے وہ اسلام آباد کی طرف گامزن ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹینر کے اوپر جو رینجرز اہلکار ہیں وہ ہائی الرٹ ہیں اور بالکل چوکس کھڑے ہوئے ہیں کسی بھی قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے. تو اس کے علاوہ جو سندھ پولیس ہے, ایف سی اہلکار ہے, اسلام آباد اور دیگر جو آزاد کشمیر کی پولیس ہے اور خواتین اہلکار خصوصی دستے ہیں وہ یہاں پر تعینات ہیں. اور ڈی چوک پہ ہم بھی موجود ہیں, پولیس والے بھی موجود ہیں اور انتظار ہے تو صرف پاکستان تحریک انصاف کا انتظار ہے کہ وہ کیا آج خبر لاتے ہیں, کیا یہ احتجاج جاری رہے گا, ختم ہوگا. ہمیں بھی آپ کے ساتھ انتظار.